بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يعطى ولسوف يرضى صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعے میں نے یہی آیات پڑھی تھیں اور اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 7 غلام آزاد کیے تھے، ان پر اللہ کریم نے یہ انعام اپنی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو عطا فرمایا۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور رکھے گا کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے درآں حال کے وہ اس کی رضا چاہتا ہے۔ یہ حال ہے اور حال تعلیلیہ ہے جس کو انگریزی میں ایکیوزیٹو آف سینٹینس، کازل ایکیوزیٹو آف سینٹینس کہنا چاہیے۔ حال بیان کرتا ہے خرچ کرنے والے کا اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے یہ حال اس میں کیوں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی غرض اصل میں اللہ کو راضی کرنا ہے، سوسائٹی کو خوش نہیں کرنا، شہرت حاصل نہیں کرنا، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ اور مال احد عنده من نعمت تجزا، اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی کسی نے اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ دھرا ہوا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی اس کی دین کو لٹایا جا رہا ہے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ اسی کی تاکید ہے اس حال کی، یعنی وہ جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتا ہے اور ان قریب اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک شان نزول وہ ہے جو میں نے آگے بیان کیا ہوا ہے، اور اس پر ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ابن جوزی وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جادوگری کا الزام دے کے جھوٹی کتابیں ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کو کافر قرار دلوا کے حضرت غوث پاک کے سب سے پہلے صاحبزادے تھے۔ اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابن یونس، وہ خاندان عباسیہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ کہیں اسکول کے ٹاٹوں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے آپس میں بات چیت کی تھی کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی آدمی کسی عہدے پر پہنچ گیا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو ملاقات ان کی ہوئی، اس وقت اس نے کہا اب تم اس وعدے کے مطابق میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت غوث ثقلین کی جو جائیداد ہے اس کو ضبط کر کے میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا؟ مولوی صاحب تو تھے نا وہ، انہوں نے تدبیر بتائی۔ انہوں نے کہا باپ کی جائیداد سے محروم کرنے کا طریقہ بیٹے کو کافر قرار دینا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو کس طرح کافر قرار دیں؟ کس طرح کئی کروڑ لوگ اس کے مرید ہیں، مشرق و مغرب میں اس کے مرید، اس کے ماننے والے ہیں، پہلے سجادہ نشین جو ہمارے دادا لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جادوگری کی کتابیں ان کے گھر میں خود رکھواتے ہیں، چھاپا مار کے وہ کتابیں برآمد کرتے ہیں، پھر ان کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم یہ جادو کرتے ہیں اور حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور دیکھو ثقلین کا فرمان ہے جو میرے سلسلے کا مرید ہو قیامت تک اس پر جادو نہیں چلے گا۔ ہم نہ جادو خود کرتے ہیں نہ ہم پر کوئی جادو چل سکتا ہے، یہ حضرت کا فرمان تھا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا۔ آپ کے صاحب عبدالسلام صوفی جنہوں نے حضرت غوث پاک سے خود قرآن مجید یاد کیا تھا، انہیں اپنے دادا جان سے، تو ان کو جزیرہ بھی بھیج دیا جو
دوابا ہے نا، میسوپوٹیمیا، انگریزی میں اس کو میسوپوٹیمیا کہنا چاہیے، یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی ایریا کا نام، اس دوابے کا نام ہے میسوپوٹیمیا۔ وہاں ان کو گرفتار کر کے بھیج دیا، یہ ساتھ گیا، اس نے بڑی بدتمیزی کی باتیں دوران سفر بھی کی۔ حضرت شاہ عبد الوہاب صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک دن تو اسی جیل میں آ کر بند نہ ہوا، مجھے غوث پاک کی اولاد نہ کہنا، ایک وقت آئے گا تم ذلیل و خوار ہو کے۔ اس بدبخت نے آ کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، شیطان کی مکاریاں۔ اس نے حضرت غوث پاک کا نام نہیں لیا، لیکن سارے تیر ادھر ہی منہ کر کے چھوڑے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ، 24 جلدوں کی کتاب ہے، تقریباً بردی کی لکھی ہوئی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، صرف اسی ایک حوالے کے لیے وہ 24 جلدیں خریدی ہیں۔ اس نے لوگوں میں مشہور کیا کہ اب لوگ سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ میں نے تو حضرت غوث پاک کی ہڈیاں نکال کے دریائے دجلہ میں بہا دی ہیں، اب اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ آتے کیوں ہیں؟ یہ بات اس نے کہی۔ اور پھر وہ جو حضرت شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ کا فرمان تھا، رب نے اس طرح پورا کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ آدمی چھوٹے سے قد کا تھا، گردن بڑی باریک ساری تھی، سر بڑا موٹا تھا، اور داڑھی کو وسمہ لگایا کرتا تھا۔ داڑھی کو وسمہ لگانے میں کوئی دوا ایسی ڈال دی کہ جو لگایا تو وضو کیا، طہارت کی تو داڑھی جاتی رہی۔ اس لیے وہ ٹھاٹھا باندھ کے، جس کو مڈاسا نہیں کہتے پنجابی میں، اس کو اردو میں ٹھاٹھا باندھنا کہتے، تخت العنق کہتے اس کو عربی میں، تو وہ ٹھاٹھا باندھ کے وقت گزارتا۔ لیکن وہ محمد یونس سے جو اس کا دوست تھا اور وزیر اعظم تھا عباسی کا، اس سے اور اس دونوں سے کوئی ایسی بےہودہ حرکت سرزد ہوئی کہ دونوں کو منہ کالا کر کے گدھے پر دو رویہ سوار کر کے پورے بغداد میں ان کو پھرایا گیا۔ وہ بادشاہ کے گھر میں طاعون آئی ایسی، آگے پیچھے ٹھیک ٹھاک ہیں لوگ، صرف اس کے گھر میں آئی ہے۔ اس وقت وہ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ میں نے کوئی ایسا بےہودہ کام کیا ہے کہ صرف مجھے ہی سزا ہو رہی ہے۔ اس وقت اس نے یونس کو بھی برطرف کر دیا اور اس کو بھی سزا دی، اور دونوں کو گرفتار کر کے اسی جزیرہ میں بھیجا۔ اب حضرت شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود اس نے، بادشاہ نے کہا کہ اب جو کلمات اس نے بدتمیزی کے آپ کے شان میں کے خلاف کہے تھے آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا اس کا منہ اسی قابل ہے، اس نے جو باتیں کی وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نبی پاک کی اولاد میں سے ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابن جوزی کا ذکر اشیاۃ العلمات شرح مشکات کے مقدمے میں کیا ہے، کہا وہ تلبیس ابلیس نے لکھی تھی، وہ دراصل ابلیس خود یہ مراد تھا۔ اس نے خیال تو کیا کہ اس سے حضرت غوث پاک کے مریدین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، ان کے پاس کوئی آئے گا نہیں۔ وہ ہڈیاں نکال کے بہانے والا بھی اس نے ذکر کیا، لیکن آپ کے دربار پر ہجوم آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ اس آیت پر اجماع ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ جو جلال الدین سیوطی ہیں جن کا سن وفات 911 ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو اسباب النزول لکھی ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اجماع کب بنے گا؟ جس فن کی بات ہے اس فن کے ماہرین سے اجماع بنتا ہے۔ مسئلہ صرف کا ہے، صرفیوں کے اجماع سے اجماع بنے گا۔ مسئلہ ناوے کا ہے، ناویوں کے اجماع سے وہ بنے گا۔ یہ تفسیر کا مسئلہ ہے، مفسرین کا مسئلہ ہے، تو مفسرین میں چوٹی کا آدمی ہے ابو منصور ماتریدی۔ ہم جس مدرسے کے آدمی ہیں اس کا نام ہے ماتریدیہ، اس کا امام یہ بزرگ ہے ابو منصور ماتریدی، اور ان کی 10 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے، تعویلات اہل سنہ، اہل سنت والجماعت کی تفسیر۔ انہوں نے لکھا یہ دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، یا ابن دخداخ رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ ان کی شان میں تو ذکر ہو گیا رکھے، انہوں نے غلام آزاد کیے تھے، اور ان کے بارے میں ہے
کہ ایک غریب مسلمان تھے، ان کے گھر میں ایک مشرک کی کھجور کی ٹہنیاں جھانکتی تھیں، اور وہاں سے کوئی کھجوریں گرتی تو وہ مسلمان وہ ساری اکٹھی کر کے اس کے گھر چھوڑ آتے، صرف اس لیے کہ وہ اتنا کنجوس اور بےہودہ آدمی تھا کہ بری بھلی باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ گھبراتے تھے، بچوں کو کہتے بچوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وہ کھجوریں بڑی میٹھی تھیں اور وہ صحابی بڑے غریب تھے، ان کے بچے مسکین، ان کو کبھی یہ میسر ہی نہ آتی تھی، اس لیے وہ بڑے عریض تھے کہ ہمیں ملے۔ اور جب وہ کبھی باہر سے آتا کھجوریں توڑنے کے لیے کھجور کو اوپر چڑھتا، کوئی کھجور نیچے گرتی، اگر کوئی بچہ اٹھا لیتا نیچے آ کے وہ چھین لیتا، اور اگر منہ میں ڈال لیتا بچہ تو وہ انگلی ڈال کے منہ میں سے کھجور نکال لیتا۔ اس سے ابھی مکرم نے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے بچوں کو یہ آزمائش پیش آ رہی ہے، کیا کروں؟ آپ نے چلو ہم اس سے بات کرتے۔ حضور کی بندہ نوازی دیکھیے کہ حضور نے ایک غریب صحابی کے لیے ایک مشرک کے دروازے پر جانا پسند کیا اور جا کر اس سے بات کی، کہا یہ کھجور بیچتے نہیں ہو؟ ان کا بیچتا ہوں، لیکن کیا کوئی دے گا؟ سرکار نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت کے اندر میں تمہیں کھجور دوں گا۔ انہوں نے کہا نقد کو ادھار پہ بیچنا یہ صحیح نہیں ہے، میری کھجور نقد ہے، آپ جس کھجور کا وعدہ کرتے ہیں میں آپ کو نبی مانوں تو اس ادھار پہ راضی ہو سکتا ہوں، میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ یہ بات حضرت ابن دخداخ رضی اللہ عنہ نے سن لی۔ بعد میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں وہ خرید لوں؟ جیسا آپ نے فرمایا تھا، جا کے فساومہ اس سے نیگوشیشن کی، سودا بازی کی، مساومت کہتے ہیں سودا بازی کرنے کا۔ انہوں نے کہا یہ کھجور بیچتے نہیں؟ اس نے کہا بیچتا ہوں، لیکن مجھے نہیں امید کہ اتنے پیسے کوئی مجھے دے گا جتنے میں چاہتا ہوں۔ اپنا ماں مناک، تیری آرزو کیا ہے، کتنے پر بیچنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں 40 کھجوریں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ نے فرمایا حضرت ابن دخداخ رضی اللہ عنہ نے کہا 40 کھجوریں میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ بیچنے میں جلدی کرو۔ انہوں نے سمجھا یہ بڑی چھلانگ لگائی ہے، 40 کھجوریں مجھے کون اس کے بدلے میں دے گا؟ کہتے اگر سچا ہے تو باہر گلی سے بندے تلاش کرو، گواہ بناؤ کہ تم نے 40 کھجوریں مجھے دینی ہے اور یہ میری کھجور لینی ہے۔ آپ جلدی جلدی سے گئے اور جا کر بندے تلاش کر کے لے آئے، ان کے سامنے کہا میں نے اس سے سودا کیا، میں نے اپنے فلاں باغ سے 40 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا، اس کی ایک یہ کھجور جو ہے اس کے لینے کا وعدہ کیا، تم گواہ رہو۔ اور جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ اس سے خرید لی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اجماع اس پر ہوتا ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اگر ایک مفسر کہتا ہے، لکھنے والا ہے ابن جوزی ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، دشمنان آل بیت میں سے ہے، منکرین غوث پاک میں سے ہے، ابھی تک مولویوں کو اس پر اتنی ہرس آتی ہے کہ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان کی غیرت کہاں چلی گئی۔ روزانہ غوث پاک کی 11ویاں کھاتے ہیں تو غوث پاک کی اولاد کو کافر قرار دینے والے کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ پتہ چل گیا کہ ابن دخدہ لکھتا کون ہے؟ ابو منصور ماتریدی، جو ہمارے عقیدے کا پہلا امام ہے، سن وفات 334 ہے، ابو الحسن اشعری کا 330 ہے، ان کا 334 ہے، دونوں میں معاصرت ہے، دونوں کنٹمپریری ہیں، ایک ٹائم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اشاعرہ کے لیے مدرسہ شروع کیا، انہوں نے حنفیوں کے لیے مدرسہ شروع کیا۔ تو کتاب التوحید ایک کتاب ہے جو اسی عقیدے کی کتاب، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب التوحید عبد الوہاب نجدی کی، وہ تو وہابیت کے بارے میں ہے، ان کی کتاب ہے سنیت کے بارے میں۔ کہا جب لفظ سنی استعمال ہو تو یا ماتریدیہ مراد ہوتے ہیں یا اشاعرہ مراد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اب ان کا لکھنا بڑی اتھارٹی ہے، ثابت ہوا کہ اس پر اجماع نہیں ہے ایک، اور دوسرا اسباب النزول کے اندر خود یہ بات امام جلال الدین سیوطی نے مانی ہے
خود اسباب نزول میں لکھتے ہیں کہ یہ یا ابن دخداق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ادھر اجماع بھی یہی لکھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے پہلے خود تسلیم کیا، اور واحدی نیشاپوری جن کا سن وفات 468 ہے، حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بہت جامع معنی آدمی ہے، اسباب نزول میں اس کی کتاب پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ دونوں نے لکھا ہے، یا یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا حضرت دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ثابت تو ہو گیا نا، اس پر اجماع نہیں ہے۔ جب اس میں ظنیت پیدا ہو گئی ہے تو اجماع ختم ہو گیا۔ اجماع کے طور پر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے مذہب کا بڑا نامی گرامی آدمی ہے جس کا نام ہے فقی ابو اللیث سمرقندی، اور وہ بڑا نامی گرامی آدمی ہے۔ میرے خلاف جنہوں نے بک بک کی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں اس شخص کو بھی بڑا اچھالا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے البحر المحیط، اس تفسیر کا نام ہے، میرے پاس موجود ہے، اور آج رات اس میں بھی یہ حوالہ چیک میں نے کیا۔ پہلے میرے نشانات لگے ہوئے ہیں لیکن آج پھر میں نے اس کو تازہ دیکھا ہے۔ ان کا یا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا ابن دخداق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ کتنی شہادتیں ہو گئیں۔ اسباب النزول امام سیوطی اور واقدی نیشاپوری کی لباب النقول فی اسباب النزول 2، اور اسی طریقے سے ابو منصور باتوریدی کی تعویلات اہل السنہ والجماع۔ آپ اس بات پر ضرور غور کریں، ایک بات کو سمجھانے کے لیے یا یقین دلانے کے لیے درجنوں کتابیں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو مسلمان مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو کسی بات کا دھوکہ نہ ہو، انہیں پتہ ہو میں نے جو بات چھانی نہیں ہے وہ میں نے کرنی نہیں ہے۔ ان سب کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ آج جو ہے یا ان کے بارے میں نازل ہوئی یا ان کے بارے میں۔ اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، یہ اصولیوں کا قاعدہ ہے، جس وقت شک داخل ہو جائے اس وقت اس سے استدلال منع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس پہلو پر گفتگو کرتے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ہم اس پر دیکھیں گے باقی شواہد کیسے ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنے شواہد ملتے کہ آدمی گننے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے ترمذی نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کسی شخص کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ اس سے مراد آل بیت کو چھوڑ کے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس نے فائدہ دیا وہ مال خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اس کے راوی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے تحت ووجدک عائلا فاغنا، اے پیارے ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، بے نیاز کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ ہے، صحابہ کرام میں اکثر لوگ جو تھے وہ غلام تھے، مسکین تھے بیچارے، لوگوں کے قبضے میں تھے، تو جب کلمہ پڑھتے نوکے نیزہ پہ چڑھ جاتے، ان کی زندگی اجیرن بن جاتی، ان کے سانس کی آمد و رفت پر بھی دباؤ پڑتا تھا۔ سرکار نے ان کو دیکھا، واپس آئے، کچھ آپ ازردہ خاطر تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ آج آپ کے خاطر خطیر پر، آپ کے قلب مبارک پر بار سا نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ میں صحابہ کو ایسی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، میرے پاس مال نہیں ہے کہ ان پر خرچ کروں، اگر ان پر کچھ خرچہ نہ کر سکو تو بڑی ندامت محسوس کرتا ہوں، اگر خرچ کروں تو مال تیرا ہے، تیرا مال خرچ کرنے سے بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ نبی کا جگر ایک ماں سے بھی زیادہ بے تاب ہے، ماں کے اندر وہ بے قراری نہیں ہے جو نبی کے اندر ہے۔ ماں ایک شخص کے بارے میں بے قرار ہوتی ہے، 2 کے 10 کے بارے میں، پوری سوسائٹی میں جتنے حضور کے غلام ہیں سب کی حالت اظہار دیکھ کر سرکار کی طبیعت بے قرار ہوئی، تو جناب خدیجہ الکبریٰ اندر گئیں اور لا کے سامان اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب سیدہ اشرفیاں لا لا کے ڈھیر کرنا شروع کر دی،
وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ نہ پار کے صحابہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اشرفیوں کا ڈھیر ہو جسے وار پار کوئی دیکھ نہ سکے، اتنا اونچا ہو جائے، یہ شاہانہ ایران کا بھی بینک بیلنس اتنا نہیں ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اتنی متمولہ تھی، اتنی دولت والی تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک اشرفی میں 15 درہم ہوتے تھے، اس کی بڑی مالیت تھی، جس کو آج آپ پاؤنڈ کہتے ہیں اور جس کو آپ روپیہ کہتے ہیں، جو آج نسبت ان میں بنتی ہے یہی درہم اور دینار میں بنتی تھی۔ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال کا خرچہ اجرت کے بعد شروع ہوا۔ سرکار کے ایک اپنی حدیث اس کی گواہ ہے۔ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا جو مال ہے وہ اتنا تھا کہ پوری امت کا مال اکٹھا کریں تو اتنا نہیں بنتا تھا، وہ سارے کے سارا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال آپ کے لیے، چاہے تو اپنے پاس رکھیں چاہے تو اس کو بانٹ دیں۔ اس جگہ سرکار نے ایک ایسا عمل کیا جو آج کے اورینٹیلسٹ الزام دیتے ہیں کہ سرکار نے ان سے شادی اسی لیے کی تھی کہ ان کا مال و دولت ہتھیانا چاہتے تھے، اس کا مطلب دولت مند بننا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دولت دی اگر اس کو اپنے پاس رکھتے تو پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا کہ تم ٹھیک کہتے ہو یا غلط، لیکن یہ ان کے منہ پہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں کہ اسی وقت سرکار نے وہ اپنے غریب صحابہ کو پہ بانٹ دیا، جس کو آزاد کرنا تھا آزاد کروا دیا۔ حضرت صدیق نے تو صرف 7 غلاموں کو آزاد کیا اور سرکار نے پوری امت کے غلاموں کو آپ نے آزاد فرمایا، لیکن یہ مال خرچ ہوا ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کا۔ لیکن یہ جو ترمذی کی حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ سرکار کا اپنا فرمان ہے ما نفعنی مالو اخذن قطو ما نفعنی مالو ابی بکر۔ اس کی ترکیب نہ بھی بڑی مشکل ہے، بعد میں بتاؤں گا آپ کو، یہ کبھی پیچھا پڑ جائے تو ترکیب ڈاوی پوچھے ہی جائے تو کوئی ماں کا لال ہوگا تو اس کو نکالے گا، نہیں تو نہیں نکالے گا۔ تفسیر میں پہلا عارضہ جو ہے وہ ترکیب ناوی ہے، سیگا کے بغیر ترکیب ناوی نہیں ہوتی، ترکیب ناوی کے بغیر معنی کا تعین نہیں ہوتا، معنی کا تعین نہ ہو تو تفسیر نہیں ہوتی۔ کیا بات۔ تو فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ معمولی بات ہے۔ ایک مرتبہ میں یہاں کی ایمبیسی میں گیا تو وہاں جو وزیر تھے عوام کے کیانی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب نکال کے دی کہ مجھے بے نظیر بھٹو نے ایک اپنی کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ اس نے میری بڑی عزت کی، اس پر نشان لگائے انہوں نے۔ اس نے یہ لوگ چیئرمین تھا، یہ جو ہوتے ہیں لارڈ میئر، یہ لارڈ میئر تھا، اس نے میری بڑی عزت کی تھی، صرف اتنے جملے کے لیے کتاب گلے سے لگا رکھی تھی۔ تو میں حیران ہوا، ایک کو بے نظیر کہتے اس نے میری بڑی عزت کی تھی، ایک کو دونوں جہان کا میر و مختار کہے جو اس کے مال نے فائدہ دیا، وہ کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ بتاؤ پھر ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا ہو 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر، 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام، کسی کے بارے میں یہ حوالہ نہیں ملتا کہ اس کے مال نے مجھے وہ فائدہ دیا ہے جو مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ یہ شان ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، کہ جس شخص نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، وہ ابو بکر ہے۔ ان میں سے ایک ابو بکر ہے۔ ان من امن الناس من تبیزیہ ہے، ان لوگوں میں سے بعض حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں، اس طرح کے احسانات کے بہت کم مثالیں ملتی۔ ان من امن الناس سے، جو مجھ پر زیادہ احسان کرنے والے ہیں، علامہ اقبال مرحوم نے اسی کی داد دی ہے۔
آمن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما. جو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے. مسلم اول شے مردہ علی اور عشق را سرمایہ ایمالی. اس سے احتمال ہوا نا امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما. انہیں اول المسلمین ہونے کا اس سے احتمال پیدا ہوا، تو علامہ اقبال امروز نے اس کا ازالہ کیا. کہتے ہیں مسلم اول شہ بردہ علی. اس پر استاد ابو منصور بغدادی تمیمی نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے، لڑکوں میں سے حضرت حیدر کرار پہلے ایمان لائے، عورتوں میں سے خدیجہ کبریٰ پہلے ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ پہلے ایمان لائے، لیکن آخر چل کے وہ ڈھیلے پڑ گئے. کہا ابن اسحاق نے اس کی وضاحت کی ہے، ان میں آپس میں ترتیب کیا ہے. کہا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان خدیجہ کبریٰ ہے، اس کے بعد دوسرا مسلمان جناب علی مرتضیٰ ہے، اور تیسرا مسلمان جو ہے وہ جناب زید بن حارثہ ہے، اور چوتھی مسلمان ام ایمن ہے، پانچویں مسلمان ورقہ بن نوفل ہیں، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھٹے مسلمان ہیں. حقائق کو چھپانا مشکل ہے. جس کا جدھر لگاؤ ہے نا اس نے بات کو ادھر کھینچنے کی ٹرائی کی ہے، ابھی نہیں دیکھا. خود لکھا ہے امام جلال السیوطی نے کہ یہ یا ان کے بارے میں نازل ہوئے یا ان کے بارے میں نازل ہوئے، اور مفسرین نے بڑا واضح کر کے لکھا ہے. تقریباً درجن پر تفسیروں کے اندر میں نے اس کے حوالہ جات تلاش کیے ہیں، انہوں نے سب نے لکھا یہ یا ان کے بارے میں نازل ہوئی یا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ شان کہ من امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، اپنی سنگت کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے جن لوگوں نے سب سے زیادہ مجھ پر احسانات کیے ان میں سے ایک ابو بکر ہے. مال بھی خرچ کیا ہے، ساتھ بھی دیا ہے. اور واقعی میں جو شب ہجرت ہے اس میں یہ دونوں راز واضح ہوتے ہیں کہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے لیے اونٹنی خود خریدی تھی، سرکار نے بعد میں اس کے پیسے ادا کیے ہیں، لیکن وہ اونٹنی سرکار کے سفر کے لیے خریدی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹنی پر بیٹھ کے گئے تھے، دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق تھے. غار کے پاس پہنچ کے اترے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم دونوں اگر چل کے گئے دشمن ہماری سراغ رسانی کریں تو وہ یہاں آ کر کے ہمارے جو ٹریس ہے ہمارے ٹریکس وہ ٹریس کر لیں گے، ہمارے قدموں کے نشانات سے انہیں پتہ چل جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ کہا آپ کا ایک غلام آزاد کرتا تھا، آپ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. کہا ہم آگے آگے چلتے پیچھے پیچھے تم بکریاں بھیڑیں لے کے آؤ تاکہ وہ پاؤں کے نشانات مٹ جائیں. اور غار ذرا اونچی جگہ تھی، وہاں چڑھتے وقت آپ نے ایڑیاں نہیں لگائیں کہ صرف پنجے سے جو پاؤں ہے وہ صحیح ٹریس نہیں ہو سکتا، تو بعد میں لوگ اسے ٹریس نہ کر لیں. وہ ایک واقعہ جو پوری زندگی کی قیمت مانگتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے. جو غار میں جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے جانے دیجئے، اس سے اخلاص کا اندازہ کیجئے. سنگت ہو تو ایسی ہو کہ یہ گمنام اور ویران غار ہے، ممکن ہے کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی درندہ ہو جو پھاڑ کھائے. اگر ایسی کوئی بات پیش آنے والی تو میں اس کا مقابلہ کروں. جب غار کو ہر طرح کے خطرات سے پاک کر لوں تو پھر آپ تشریف لے آئے. اندر گئے، اس میں ویران جگہ تھی، جتنے بھی سوراخ تھے ان کو بند کیا، اور بند کر کے ایک سوراخ باقی تھا، دیکھا کہ پگڑی اپنی پھاڑ پھاڑ کے نا اس کے اندر وہ ڈالتے چلے گئے.
سوراخ بند کرنے کے لیے، لیکن اب پگڑی ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ان کا اس کو میں پاؤں رکھ کے بند کر لوں گا۔ سرکار آپ تشریف لے آئے، اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا جگراتا ہے بڑا، آپ لیٹ جائیں، میرے زانوں پہ سر رکھ لے۔ زانوں پہ سر یا غار میں حضرت ابوبکر صدیق کے ران پہ رکھا، یا غزوہ خیبر کے بعد حضرت حیدر کرار کے زانوں پر آپ نے ران پر سر رکھ کے آرام فرمایا۔ دو شخصوں کے زانوں پر رانوں پر سر رکھ کے سونا ثابت ہے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ غار میں انتہائی خطرناک وقت ہے، اور آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ سانپ آیا، اس نے آ کر کے آپ کے پاؤں کو ٹچ کیا، بار بار وہ سر مارتا ہے، جسے باور کراتا ہے ہٹ جاؤ، میں مارے غار ہوں، میں آ گیا ہوں تو میں آپ کو کاٹ کھاؤں گا۔ لیکن آپ اس کو زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے مارے غار، تو مارے غار ہے، میں یارے غار ہوں، تو اپنا زور لگا لے، میں اپنا زور لگا لیتا۔ جب اس نے کاٹنا شروع کیا تو پاؤں کھینچا نہیں، اسی طرح رکھا۔ اس کا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے اپنی جان سرکار دو عالم سام پر نثار کی اور قبول کر لیا کہ سانپ کاٹ کھائے میں مر جاؤں مگر میں سرکار کو محفوظ رکھوں۔ جب آپ کے آنسو گرے درد سے، سرکار کے چہرہ زیبا پر گرے، روندے روندے داہک قطرہ اتھرواں دا پانی، شاہ بری دے منہ پہ ڈگیا گرم لگا اسرانی۔ یہ مجاز کی زبان ہے۔ آنکھ کھولی، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ان کا یا رسول ایسے سانپ نے کاٹ کھایا ہے۔ اس وقت سانپ کے مقابلے پہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے ہے وہ یہ ہے، سانپ تو مارے غار ہے، میں یارے غار ہوں، تیرے پاس زہر ہے، میرے پاس تریاک ہے، تیرے پاس موت ہے، میری گود میں حیات ہے، تو زور لگا جتنا لگا سکتا ہے، تیرے پاس ہلاکت ہے، میرے پاس سلامتی ہے، تو مجھے نہیں ہٹا سکتا راستے سے۔ آج انتخاب ہو گیا کہ کوئی خطرے کا وقت ہو تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، جس نے جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی جان مجھے اپنی ذاتی جان سے کہیں زیادہ پیاری ہے۔ اب اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو سانپ نے کاٹا، اس کا بعد میں یہ نتیجہ نکلا، سرکار فرماتے ہیں ہر سال وہ لقمہ خیبر مجھے ستاتا رہتا ہے، یہ یہودن نے زہر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہر سال وہ سانپ کا زہر مجھے ستاتا رہتا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک جتنے سال جتنے مہینے ہوئی، آرٹیفیشیلٹی میں اور اصلیت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ جتنے سال جتنے مہینے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہوئی، اتنا ہی حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی ہوئی۔ جو سبب موت تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کا کہ وہ یہودن کے زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار والے سانپ کے کاٹنے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق دونوں کی زندگی اتنا ہی سال، اتنا ہی مہینے، اتنا ہی دن ہے جس سے ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ مصنوعی قسم کی دوستی نہیں، یہ کوئی ازل نے ایسی لکھی ہوئی ہے کہ دونوں کی دوستی میں مطابقت اتنی ہے، سالوں مہینوں اور دنوں میں فرق نہیں چھوڑا۔ اب جو اس وقت دشمن للکار رہا ہے کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں سمجھتا، عمر کو مسلمان نہیں سمجھتا، جو کل تک شیعہ کو کافر کہتے رہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کے منہ پہ زناٹے کی چمت ہے، ان کو چاہیے کہ مقابلہ اس کا کریں۔ جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے اچھے مسلمان ہیں، ان کے مطلب کہہ رہا ہے کہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، یہ تم نے ان کو غیر مسلم کہلوایا، کیونکہ تم صبح سے شام تک شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر۔ ہمارے مجتہدین نے کسی بھی بدعتی فرقے کو کافر نہیں کہا، ان کو مسلمانوں کے فرقے کو شمار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ستفترق امتی علی 37 فرقۃ، علی 73 فرقۃ، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ کون سی امت ہے؟ امت اجابت ہے، جنہوں نے نبی مانا ہے۔ تو امت دعوت اس سے مراد نہیں ہے کہ ساری دنیا جو جن کی دعوت کے لیے میں آیا ہوں وہ سارے میرے امتی ہیں،
بلکہ اس سے وہ امتی مراد ہیں کہ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے. تو ہمارے سارے بزرگوں نے مجتہدین نے لکھا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو کافر نہیں کہتے جس کی شہادت قابل قبول ہے. بہت اچھے. کسی شیعہ کی شہادت کو ناقابل قبول نہیں کہا, کسی معتزلہ کی شہادت کو ناقابل قبول نہیں کہا, جامعہ کو, درامیہ کو, کلابیہ کو, جائزیہ کو, عباضیہ کو, یہ جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی کی شہادت کو بھی ناقابل قبول قرار نہیں دیا سوائے خطابیہ کے. خطابیہ شیعہ کے ایک سب سیکٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے دھڑے کا کوئی آدمی اس کے لیے جھوٹ کہنا درست ہے. یہ خطابیہ کا مذہب ہے کہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت مسترد نہیں, ان کے مذہب میں جھوٹ کہنے کی گنجائش ان کے اپنے مذہبی بنیادوں پر ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو کافر کہنے میں مسلمان کو تأمل کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. کوئی گمراہ ہو سکتا ہے, خارجی ہو سکتا ہے, شیعہ ہو سکتا ہے, رافضی ہو سکتا ہے, مگر ہمارے بزرگان نے دور حاضر میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. جس نے کھجلا ہے بے وقت وہ بھی کافر ہے, جس نے اٹھا نہیں ہے وہ بھی کافر ہے, جس نے بیٹھا نہیں ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, جو مجتہدین کا مذہب ہے. انہوں نے ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان کرو, اور جو کسی کی بدعقیدگی ہے اس کو بدعقیدگی کہو, اس کو اہل سنت والجماعت میں شمار نہ کرو, لیکن اس کو کافروں میں شمار کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کسی کو سنی نہ کہنا اس کے اور معنی ہے, کسی کو کافر کہنا اس کے اور معنی ہے. وہ اسلام کے کسی نہ کسی دائرے میں ہے. سنی وہ طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست نجات عطا فرمائے گا. وہ کون ہے؟ ربما انا اہل الیوم واصحابی, جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ سنی ہے. اس لیے صحابہ میں جو عقیدہ پایا گیا ہے اس کو آپ گمراہی نہیں کہہ سکتے. صحابہ کے عقائد جب تلاش کرو تو یہ جتنی باتیں موجودہ گھڑی گئی ہیں ان کی بنیاد ان میں نہیں ملتی.